بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب، جنہوں نے گزشتہ روز ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے ان کی رابطہ کمیٹی کی جانب سے، اور اس رابطہ کمیٹی کی جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران جو 100 سے زائد لوگ ڈمپر، ٹینکرز اور کنٹینرز کے ذریعے کچلے گئے ہیں، ایک تو ہماری اعلیٰ عدالت عالیہ جو ہے اس پر سو موٹو لے، اور دوسرا حکومت سندھ یا جو بھی ادارے ہیں ان لوگوں کو کمپنسیٹ کریں تاکہ ان کی کوئی مالی امداد ہو سکے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عدلیہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر سو موٹو ایکشن لیتی چلی آ رہی ہے، لیکن 200 افراد کو کچلنے والے ڈمپر، کنٹینرز اور جو ہمارے جو ٹینکرز ہیں وہ مافیا نہ صرف آزاد گھوم رہی ہے بلکہ وہ لوگ جو مارے گئے ہیں ان کا بھی پرسان حال نہیں ہے۔ ان کو نہ تو حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف دیا گیا ہے اور نہ ٹینکر مافیا کی جانب سے کسی قسم کا ریلیف دیا جا رہا ہے۔ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ جس طرح سے ٹینکرز اور ڈمپرز مافیا آزادانہ طور پر شہریوں کو کچل رہے ہیں، وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ اس کی روک تھام ہونی چاہیے تھی، لیکن حکومت سندھ نے ان ڈمپر اور کنٹینر مافیا کو بجائے کوئی سختی کرنے کے ان کو مزید ان کیا شہر میں داخلے پر ٹائمنگ بڑھا دیے۔ جو قانون کے مطابق گزشتہ دنوں جو قانون بنایا گیا تھا اس میں 11 بجے سے 6 بجے تک کا ٹائم تھا، لیکن اب ان کو 10 بجے سے 6 بجے تک کا ٹائم دے دیا گیا ہے، اور پھر ان ٹینکر مافیا کو نہ صرف ان کو خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے بلکہ ان کے جتنے بھی ڈرائیورز تھے ان کی گاڑیوں کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے، ڈرائیورز کو بھی کی بھی ضمانتیں ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کراچی کے شہریوں کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے شہریوں کو ہمیشہ ہر دور میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچلے گئے ہیں 100 سے زیادہ لوگ گزشتہ 2 ماہ کے دوران، اس میں تمام قومیت کے لوگ موجود ہیں۔ اس میں وہ 4 فیصل آباد کے نوجوان بھی شامل ہیں جو کراچی گھومنے آئے تھے اور وہ بعد میں ٹینکر مافیا کے ہاتھوں، ڈمپرز کے ہاتھوں کچلے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی ایک قومیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام کراچی میں رہنے والے ان شہریوں کا مسئلہ ہے، یا کراچی آنے والے ان سیاحوں کا مسئلہ ہے جو کراچی گھومنے آتے ہیں یا جو کراچی میں بزنس کر رہے ہیں یا جو کراچی میں لوگ رہ رہے ہیں۔ تمام قومیتوں کا مسئلہ ہے، اس میں تمام قومیتوں کے لوگ مارے گئے، اور تمام قومیتوں کے لوگوں کو جب تک ریلیف نہیں دیا جاتا متحدہ قومی موومنٹ 90 ہمیشہ ان کی مذمت کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر داخلہ یا ان وزراء کو یہ لوگ جو مارے گئے ان کے گھروں پر جانا چاہیے تھا اور ان کو فوری طور پر مالی امداد کا اعلان کرنا چاہیے تھا، لیکن حکومت کی بے حسی ہے کہ ابھی تک ان لوگوں کو لاوارث چھوڑا گیا ہے، نہ ان سے تعزیت کی گئی ہے اور نہ ان کے گھروں پر کوئی آج تک کوئی وزرا گیا ہے، اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے کراچی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ان لوگوں سے کوئی رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہم مستقبل میں کوئی لاہ عمل بنائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ کراچی میں پختون مہاجر فسادات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کراچی کو جو روشنی کا شہر بڑی مشکل سے بنا ہے اس روشنی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان ٹینکر مافیا، ڈمپر مافیا اور کنٹینرز مافیا کو لگام دی جائے۔ پھر ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی ان کی مذمت کی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کراچی میں اس کی جو کوشش کی جا رہی تھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کے جو پارٹی ہے متحدہ قومی موومنٹ بھادر آباد، اس میں لیاقت مسعود صاحب جو ہیں وہ اس ٹینکر مافیا کے سرغنہ بتائے جاتے ہیں، وہ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ٹینکر مافیا کی سرپرستی ہے وہ گزشتہ کئی دنوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر جب یہ حادثات ہوتے رہے تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، اور جب کراچی میں ماحول کشیدہ ہوا تو انہوں نے ایک بیان دے کر اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگرچہ چونکہ وہ اس وقت منتخب نمائندے ہیں فارم 47 کے جعلی مینڈیٹ کے ذریعے، تو ان کا کام تھا کہ وہ اس کی مذمت بھی کرتے
اور اس میں کوئی عملی اقدامات بھی کرتے، لیکن ان کی جانب سے خاصی دیر سے اسٹیٹمنٹ تو آیا ہے لیکن کوئی عملی کردار نہیں ہے۔ پھر آفاق احمد صاحب ہوں یا متحدہ قومی موومنٹ کے پاکستان کے لوگ ہوں، ابھی تک بھی ان رہنماؤں میں سے آفاق احمد صاحب بھی گرفتار ہو گئے، اس سے قبل بھی آفاق صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ تمام ان لوگوں کے گھروں پر جاتے جن لوگوں کے لوگ فوت ہو گئے ہیں یا جو لوگ شہید جو مارے گئے ہیں ٹینکر اور کنٹینر مافیا کے ہاتھوں۔ آفاق صاحب بھی یا ان کی پارٹی کا کوئی بھی شخص ان کے گھروں پر نہیں گیا تعزیت کے لیے، ان سے کوئی اظہار ہمدردی نہیں کیا انہوں نے، اور پھر وہ بعد میں گرفتار ہو گئے۔ لیکن اس سے قبل متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد، جنہیں 447 کا جعلی مینڈیٹ دیا گیا ہے 8 فروری 2024 کو، اس کے بھی کوئی منتخب نمائندہ یا کوئی ذمہ دار آج تک ان لوگوں کے گھروں پر انہوں نے جانے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی، اگرچہ ان لوگوں کو ضرور جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان پر تو نہ کوئی پابندی ہے اور نہ ہی ان پر کوئی، کیونکہ وہ تو منتخب لوگ ہیں بقول ان لوگوں کے کہ وہ منتخب ہوئے، تو ان منتخب لوگوں میں سے ضرور ان لوگوں کے گھروں پر جانا چاہیے تھا، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور لوگ اس کو بڑا مس کر رہے ہیں۔ تو اب میں ناظرین ذکر کروں گا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے گزشتہ روز سابق ڈی جی ایس بی سی اے جناب رشید سولنگی کے خلاف ایک لیٹر جاری ہوا ہے ایف آئی اے کی جانب سے، اور اس لیٹر میں کہا گیا ہے کہ رشید سولنگی صاحب جو ہیں ملک سے باہر جانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ ان کے خلاف بہت سے مقدمات درج ہونے جا رہے ہیں۔ اب اس لیٹر کے بعد ہماری پوری میڈیا نے، سوشل میڈیا ہو یا ہمارے اخبارات ہوں یا اسٹریم میڈیا ہو، انہوں نے کل سے یہ شور مچایا ہوا ہے، یہ واویلا ہے کہ سسٹم کے خلاف اب کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ تو سسٹم میں جو لوگ تھے وہ تو 4 درجن سے زیادہ افسران ہیں جن لوگوں نے اس سسٹم کے ذریعے مبینہ طور پر کرپشن کی ہے، اور 17 سالوں سے یہ کرپشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر اس سسٹم کے خلاف ہی جانا تھا تو یہ تمام سیکریٹریز، ڈی جیز، بعض وزراء اس سسٹم کا حصہ ہیں، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ محض رشید سولنگی کے خلاف ایک لیٹر جاری کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اس سسٹم کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ اب اس کی میں پس پردہ جو اندر کی جو خبر ہے، جو ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ ڈی جی ایس بی سی اے رشید سولنگی صاحب 7 فروری کو ریٹائر ہوئے ہیں اپنی مدت ملازمت کے بعد، اور رشید سولنگی صاحب نے آخری دنوں میں کوئی مبینہ طور پر 50 کروڑ روپے سے زیادہ کی ایک ہی روز میں کرپشن کی ہے۔ آخری دن جب وہ ریٹائر ہونے جا رہے تھے تو انہوں نے بعض انلیگل بلڈنگز کو بھی ریگولائز کیا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے متعدد ایسے نقشے پاس کیے ہیں جو غیر قانونی ہیں، جس کے عوض انہیں 50 کروڑ روپے کی رشوت دی گئی، اور وہ رشوت جو ہے وہ اکیلے ہی ہڑپ کر گئے، جبکہ جو سسٹم میں پیسے مبینہ طور پر جمع کرائے جاتے ہیں یا سسٹم کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں، وہ 50 کروڑ روپے اس سسٹم میں جمع نہیں کرائے گئے، وہاں نہیں دیے گئے، وہاں ادائیگی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے رشید سولنگی صاحب کے خلاف لیٹر بھی جاری ہوا ہے ایف آئی اے کی جانب سے، اور انہیں روک دیا گیا ہے ملک سے باہر جانے سے۔ اور یہ سب کارروائی اس وقت ہوئی ہے جب کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر فریال تالپور صاحبہ کو یہ اطلاعات فراہم کی گئی کہ آخری دن رشید سولنگی صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے رشوت لے کر، تو انہیں پھر فریال تالپور صاحبہ کی جانب سے محسن نقوی اور آصف علی زرداری اور پھر ایک لیٹر جاری کیا گیا جس میں رشید سولنگی کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ملک سے باہر نہیں جائیں گے۔ اب محض رشید سولنگی تو کرپٹ نہیں ہے نا، کرپٹ سسٹم تو پورا 2 درجن سے، میں نے بتایا کہ 2 درجن سے زائد سیکریٹری بھی اس میں ملوث ہیں، اس میں ڈی جیز بھی، مختلف افسران اس میں ملوث ہیں، اس سسٹم میں جو ہے وہ وزراء بھی ہیں، اراکین اسمبلی بھی ہیں۔ محض رشید سولنگی کے خلاف لیٹر جاری کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چیف آف دا آرمی صاحب جنرل سید عاصم منیر صاحب نے جو گزشتہ 3 ملاقاتوں میں ہمارے کراچی کے تاجروں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سسٹم کے خلاف، جو سسٹم چل رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کریں گے اور اس سسٹم کا خاتمہ کر کے دم لیں گے، تو اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ لیکن گزشتہ دنوں 3 ملاقاتوں میں جنرل سید عاصم منیر صاحب نے تاجروں سے وعدہ کیا تھا اور انہوں نے کوشش بھی کی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سیاسی مجبوری ہو تو وہ سسٹم کے خلاف وہ کارروائی کروانے میں ناکام رہے ہیں، اور وہ سسٹم جو ہے آج بھی اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے ماضی میں گزشتہ 17 سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے۔
تو سسٹم کے جو مین کارندے ہیں جن میں علی حسن بروئی کا نام سر فہرست تھے، وہ ایوان صدر میں اس وقت صدر کے مشیر بھی ہیں، اور بلوچستان حکومت میں وہ وزیر زراعت بھی ہیں، جو نہ صرف کراچی میں سسٹم چلا رہے ہیں بلکہ ان کا پورا سسٹم جو ہے بلوچستان میں بھی جاری ہے۔ اس سسٹم کی وجہ سے بہت سے جو سردار ہیں، وہاں کے جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں، ان کو پیچھے کر دیا گیا۔ خاص طور پر میں ذکر کروں گا اس وقت جو گزشتہ 2 روز کی خبر ہے، وہ اسلم بہتانی اور صالح بہتانی جو جن کے خلاف یہ انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا تھا اور چوتھے نمبر پر ان کے ووٹ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی فارم 47 جس طرح سے دوسروں کو مینڈیٹ دلوایا گیا تھا، اسی طرح سے علی حسن بروئی کو بھی وہ مینڈیٹ دلوا دیا گیا، اور مینڈیٹ کے بعد انہیں MP بنوایا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ وزیر زراعت ہیں اس وقت۔ تو صالح بہتانی اور اسلم بہتانی کو انہوں نے کھڈے لائن لگانے کے لیے بہت کوششیں کی، اور پھر گزشتہ 2 روز قبل ان کے ایک جو فرنٹ مین تھے عبدالستار بہتانی، ان کو توڑ لیا گیا ہے علی حسن زرداری کی جانب سے، اور وہ 4 اسکیل میں ان کی ملازمت تھی، لیکن 17 اسکیل میں انہیں پروموٹ کر دیا گیا ہے بلدیہ میں، اور بلدیہ میں پروموٹ کر کے ان سے کچھ وعدے وعید کیے گئے، کچھ ان سے معاملات طے کیے گئے، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ صالح بہتانی اور اسلم بہتانی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بنیں گے، اور چونکہ یہ ان کے رازدار بھی تھے تو ان کے جو راز کی باتیں ہیں وہ بھی ان تک پہنچائیں گے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جو رشید سولنگی کے ایک لیٹر کے بعد جو طوفان برپا ہے پورے ہماری اس میں میڈیا میں، تو وہ صرف ایک رشید سولنگی کا ہے۔ اگر دوسروں کے خلاف لیٹر جاری ہوتے ہیں اسلام آباد سے FIA کی جانب سے، اور ان تمام لوگوں کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جاتا ہے، جس طرح رشید سولنگی صاحب کا نام سامنے آیا ہے، تو یہ تو پھر سوچا جائے گا کہ واقعی کیا یہ سسٹم کے خلاف کام ہو رہا ہے، یا محض رشید سولنگی کو ان 50 کروڑ روپے کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے جو انہوں نے مبینہ طور پر اپنے ریٹائرمنٹ کے آخری دن حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بانی متحدہ الطاف حسین کی جانب سے گزشتہ 3 روز قبل یہ اعلان کیا گیا تھا، اور یہ سلسلے میں سوشل میڈیا پر ان کے تمام ذمہ داروں نے یہ اعلان کیا تھا کہ الطاف حسین صاحب کراچی میں جو ڈمپر کنٹینر اور ٹینکر مافیا کی جانب سے جو لوگ کچلے گئے ہیں، اور جو نئی سیاسی صورتحال جنم لے رہی ہے، اس حوالے سے کوئی اہم اعلان کرنے والے ہیں، اہم پریس کانفرنس کریں گے یا اہم اپنی پارٹی کے لوگوں سے خطاب کریں گے، تو وہ کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دیا گیا تھا، لیکن ان کے جو وفا پرست لاکھوں وفا پرست ساتھی ہیں وہ اس خطاب کے منتظر ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے، قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ 1 یا 2 روز میں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب قوم سے وہ خطاب کریں گے جو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔